صبح صبح عید ہوتی تھی اور جنہیں روزانہ اپنے محبوب کی دید ہوتی تھی، قرآن مجید جن کے لیے نازل ہوتا رہا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جن کو توحید اور رسالت کے جام پلاتے رہے، عقیدہ توحید بھی سکھا دیا، عقیدہ رسالت بھی سکھا دیا۔ ہم ان لوگوں کا عقیدہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کا کتنا فضل ہے، جو صراط مستقیم خالق کائنات نے انہیں عطا فرمایا تھا، آج کا سنی بھی اسی راہ پر موجود ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، ایک طرف تو خالق کائنات کا وہ فرمان جو میں نے پڑھا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جس میں خالق کائنات نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور احترام تمہارے لیے نہایت ضروری ہے۔ کسی طرح بھی اشارتاً کرایتاً اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات اور آپ کی کسی حیثیت کے لحاظ سے بھی تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی بھر محبت اور عقیدت کے جتنے بھی کارواں چلتے ہیں، جب سرکار کی بارگاہ کی طرف وہ نہایت خلوص کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس مومن کا ہر سانس اللہ کے ہاں بندگی میں شمار ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے، صلح حدیبیہ کا وقت تھا، عروہ نامی سفیر قریش کی طرف سے آیا ہے اور اس نے آ کر صحابہ کا انداز دیکھا ہے۔ عروہ بڑا چالاک سفیر تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، بات بڑی لمبی ہے۔ جب واپس لوٹا تو اس نے جا کر قریش مکہ کو یہ بات بتائی۔ خلاصہ یہ تھا، کہیں محض ایک بادشاہ کے عوام کا تصور لے کر تم مدینہ شریف کی سلطنت سے ٹکر نہ لینا، وہاں کسی بادشاہ کی رعایا نہیں ہے بلکہ ایک محبوب کے دیوانے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسریٰ والنجاشی ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میں بڑے بڑے تاجوروں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے آداب دیکھے اور میں نے بڑے بڑے انداز دیکھے، میں نے بڑے بڑے تاجوروں کی بارگاہوں کے بڑے بڑے تقاضے دیکھے، آج تک میں نے محبت اور تعظیم کا وہ انداز نہیں دیکھا تھا جو حدیبیہ کی سرزمین پر دیکھ کے آیا ہوں۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے محبوب کی جو تعظیم کرتے ہیں، جس انداز سے ان کا احترام کرتے ہیں اور جس انداز سے ان کی بات پر لبیک کہتے ہیں، آج تک میری آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تم کیا دیکھ کر آ گئے ہو؟ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے ما تنخم نخامة الا وقعت في طرف رجل منهم فتحت بها وجهه وجلده۔ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اپنے محبوب سے کس قدر پیار کرتے ہیں، ان کے محبوب جب تھوک فرماتے ہیں وہ لعاب زمین پہ نہیں کسی صحابی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے۔ یہ تصور جو صحابہ کی عقیدت سے وہ پیش کر رہا تھا، یہ وہ تصور ہے جو آج تمہیں اہل سنت کے پاس ملے گا، جو اپنے آپ کو نبی کی مثل کہتے ہیں۔ وہ تو تھوک اور لعاب سے اتنا پیار نہیں کر سکتے۔ یہ سنی جو کہتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات رہی، ذات کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے، آپ کے مقدس پیکے سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی ہمارے لیے محترم ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے محتشم ہوتی ہے، وہ بھی عزت والی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کا دیا ہوا عقیدہ تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک فرماتے ہیں، تھوک نہیں، لعاب نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چشمہ رحمت کی جھاگ ہے۔ جب سرکار کا وہ مقدس لعاب ہونٹوں سے بہہ آتا ہے، زمین کو نصیب نہیں ہوتا، ہر طرف ہتھیلیاں بکھری ہوئی ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، لب باہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس نہ کی ہے، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا یہ تقاضا ہے کہ جب لعاب گل قدس کی پتیوں سے جدا ہو تو میری ہتھیلی پر آ کر بسیرا کر لے۔ وہ کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا، ان کے محبوب
محبوب ایسے ہیں کہ جو چیزیں دوسرے لوگوں کے ہاں نفرت والی ہوتی ہیں ان کے محبوب کی وہ چیزیں بھی محبت والی ہیں. بھوک اور لعاب سے لوگ نفرت کرتے ہیں مگر وہ ایسے محبوب ہیں اور ان کے ماننے والے ایسے عاشق اور ایسے دیوانے ہیں کہ ان کے محبوب کا لعاب کا اتنا بڑا مقام ہے وہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. پھر کہتا ہے میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ہاتھوں پہ لعاب لے کر وہ کپڑوں سے صاف نہیں کرتے. فتانا کا بھی وجہ ہو جلدہ ہو, کوئی ماتھے پہ لگاتا ہے کوئی رخسار پہ ملتا ہے. وہ سرکار کے لعاب کو حسن کا منبع سمجھتے ہیں اور سرکار کے لعاب کو نور کا چشمہ سمجھتے ہیں. سرکار کے لعاب کو اس قدر کو عظیم سمجھتے ہیں. کوئی ماتھے پہ مل رہا ہے کوئی چہرے پہ مل رہا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی تجلی ہے اگر یہ بے حجاب ہو جائے سورج اپنی آنکھیں بند کر لے کہ پرتوتے ہاتھ کا محتاط کا نور چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا چشم ہستی صرف دیدہ آما ہوتی دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. تو محبوب جن کا حسن ایسا ہے جن کی طرف منسوخ چیزوں کے اندر آداب ایسے ہیں حسن ایسا ہے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاج مرآت سحر تاج مرآت سحر تاج مرآت سحر جیسے بیابان عرب غازہ روئے کمر دودے چراغان عرب. فرماتے ہیں ویسے تو جنگلوں میں جب دھول اڑتی ہے غبار اڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے چیزیں ملوث ہو جاتی ہیں اور جو ستھری تھی وہ پھر گندی ہو جاتی ہے. لیکن مدینہ شریف کیونکہ سرکار کا مسکن ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے مدینہ شریف کے جنگلوں سے جو غبار اٹھتا ہے چاند اس کو سرخی پاؤڈر لگاتا ہے. میں غور کر رہا تھا رات جاتی ہے دن آتا ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے ہر طرف رنائی آ جاتی ہے. اے ایوان سحر تجھ میں نور کہاں سے آیا ہے کہ سب نے زلفیں پیچھے ہٹائی ہے اور صبح کا چمکتا چہرہ ظاہر ہو گیا ہے. فرماتے ہیں بات یہ ہے صبح کو مدینہ شریف کے جنگلوں کا غبار ملتا ہے اس واسطے دنیا کو روشن کر ڈالتی ہے. ایسا ہی ہوئے کمر دودے چراغانے عرب ویسے تو چراغ جلتے ہیں تو محراب میں دھواں بنتا ہے مگر مدینہ شریف کے جو چراغ ہیں ان کا دھواں اٹھے تو چاند روشن ہو جاتا ہے. پتہ نہ کبھی ہاں وجہ ہوں چلتا ہوں. عروہ کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مقدس لعاب اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں جن کا عقیدہ اتنا عظیم ہے کہ وہ محبوب کے لعاب کی بھی توہین نہیں ہونے دیتے. ان کی ذات کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں. کہتا میں نے یہ بھی دیکھا کادو یقتتلون علی وضوئہ, وہ ویسے شکر اور شیر ہیں آپس میں بھائی ہیں بڑے قریبی ہیں. اتنا پیار بھائی بھی نہیں کرتے جتنا وہ آپس میں کرتے ہیں. کوئی یمن سے آیا ہے تو کوئی شام سے آیا ہے کوئی حبش سے آیا ہے تو کوئی روم سے آیا ہے آ کے مل کے بیٹھ گئے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں مگر ایک بات پر آپس میں جھگڑ بھی پڑتے ہیں. کون سی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے یقتتلون علی وضوئہ, جب ان کے محبوب وضو کرتے ہیں پہلے پانی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا جب ان کے پیکر سے پانی لگ کے نیچے گرتا ہے ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ پانی مجھے مل جائے. لوگ کہتے ہیں چیزوں کے اندر تبرک کیسے آتا ہے, تبرک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا سمجھ دے رہے ہیں صحابہ سرکار کے سامنے پانی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کا کوئی مقام نہیں تھا لیکن جب سرکار کے پیکر سے لگ گیا ہے اب ہر ایک کا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ پانی وہ ہے کہ جس پانی کا مقابلہ اور کوئی پانی نہیں کر سکتا. مجھ سے در سے سر سے نسبت مجھ کو یہ جو نسبت کا مفہوم تھا یہ عقیدہ صحابہ بتا رہے تھے. پانی سرکار کے پیکر سے لگا ہے اب زمین کو نصیب نہیں ہوا صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا ہے. اتنا شوق ہے اور اتنی محبت ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے قریب ہے کہ جھگڑ بھی پڑے ہیں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بطحا پر تشریف فرماتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یصب اخذ من بلل ید صاحبہ. کچھ لوگ وہ تھے جنہیں براہ راست سرکار کا مستعمل پانی حاصل ہو گیا اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو حاصل نہیں ہو سکا. اگر پانی تو تھوڑا سا ہے اور صحابہ
جس پہ وہ پانی گرا تھا. اخذ من بلل یعنی صاحب ہی وہ اپنے صاحب کے ہاتھ کی تری سے تری وصول کر رہا ہے اور اپنے ہاتھ کو معطر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ ہاتھ بھی عام تھا, اس پہ وہ پانی آیا ہے جو سرکار کے پیکر کو لگا ہے, اب یہ ہاتھ بھی برکتیں بکھیرنے والا بن گیا ہے. عروہ جا کر بتاتا ہے ان کو کہیں غلطی میں ان سے ٹکرا نہ جانا, یہ تو اپنے محبوب کے حکم پر خون کی ندیاں بہانے والے لوگ ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے اذا امر فابتدروا امره, یوں بھی نہیں ہے کہ ہاتھ تو چومے اور خون جمنے کی باری آئی تو پیچھے ہٹ جائے, کہتا نہیں میں نے ان کو دیکھا ہے جب ان کے محبوب حکم فرماتے ہیں ایک نہیں سارے الرٹ ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے. چشمے فلک گواہ ہے صحابہ نے اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے, تعظیم کے اپنے انداز ہیں, اطاعت کے اپنے انداز ہیں. جس وقت بدر کی جنگ دستک دے رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے, مسجد نبوی کی پرجات فضا تھی, جب پوچھا گیا تو آپ کیا کرو گے, مشورہ ہو رہا تھا, ہر صحابی اٹھتا ہے تو اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا پڑے کی ضرورت تو دیں گے ہم لوگوں کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے, لو امرتنا ان نضرب اصبعها الى برك الغماد لفعلنا ولو امرتنا ان نخيضها في البحر لاخذناها. محبوب کوئی بات نہیں, آپ حکم تو فرمائیں ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا جائیں گے, آپ حکم فرمائیں ہم آپ کا جھنڈا لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں گے. یہ اطاعت کا جذبہ ہے اور صرف کھوکھلا نعرہ نہیں ہے. چشمے فلک نے دیکھا, بدر کی ریت کے درخواست نے دیکھا, کائنات کی آنکھ نے دیکھا, صحابی کے پیکر سے خون نکلتا ہے, چلو بھرتے ہیں, چہرے پہ ملتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں فوز تو رب الکعبہ کی, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک وقت تو بیٹھتا تھا کہ صحابہ کہہ رہے تھے اے عصر حاضر جمع رہنا, چراغ الفت چلایا ہم نے, رہے وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے چلیں گے. اور ایک وہ وقت آیا ہے کہ صحابہ کا خون بہتا ہے اور انداز یہ ہے کہ ہم سے کھچل ہے چاند تاروں کی روشنی, بیٹھے ہیں خون نے دل سے چراغاں کیے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عروہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, کافر دماغ تبصرہ کر رہا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے اور انداز تعظیم یہ ہے. کہتا میں نے ان کو دیکھا اذا تکلم خفضوا اصواتهم, جس وقت ان کے محبوب بولتے ہیں تو یہ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں. یہ بتانا مقصود تھا کہ ان کی ذات تو ذات رہی, یہ بات کی برابری بھی نہیں کرتے, مقابلے میں بات کی برابری بھی نہیں کرتے. اور کہتا ہے لا يحدون الیہ نظر تعظیما له, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا, کہیں نگاہ سے گستاخی نہ ہو جائے. یہ مقام بڑا نازک ہے, ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس تم تر تمی آیت گلاب و تازی بیچا, بڑی نرم جگہ ہے, لہذا صحابی نگاہیں جھکائے ہوئے ہیں کہیں ترچھی نگاہوں سے محبوب کی گستاخی نہ ہو جائے. اس انداز میں تعظیم کرنے والے ہیں, سر جھکا کے بیٹھنے والے ہیں. یہ ایک خاکہ ہے جو عروہ نے حضرات صحابہ کرام کی عقیدت کا اور ان کے عقیدے کا اس انداز سے بیان کیا کہ کسی طرح کی بھی برابری ان کے نزدیک نہیں تھی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے وہ تابع تھے, مطیع تھے اور اتنی تعظیم کرنے والے تھے کہ سرکار کے لعاب کی بھی تعظیم کرتے تھے, جو پانی ان کے پیکر سے لگ جاتا تھا اس کی بھی تعظیم کرتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث شریف جو پہلی جلد میں ہے اس سے اس پر مزید وضاحت آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے. سواری کیا ہے؟ گدا مبارک ہے. سرکار اس پہ بیٹھے ہیں. گزر ہوا تو راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی بیٹھا تھا. جب سواری گزری شور زمین سے غبار اٹھا اس نے ناک چڑھائی, کہتا آذانی نتن حمارے کا, تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. اب غور کا مقام یہ ہے, اس کا یہ اعتراض اور یہ تنقید, یہ توہین کے لفظ جو ہے
آپ کے بارے میں تھے، بلکہ یہ تو ایک جانور کے بارے میں تھے کہ آپ کے گدے سے مجھے بدبو آئی ہے۔ آج تو ذات کی توہین بھی ہوتی ہے اور صفات کی توہین بھی ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے ہم ان جیسے ہیں اور وہ ہم جیسے ہیں، یہ ذات پر حملہ ہے۔ اور جو کہتا ہے بدبخت انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ، یہ صفات پر حملہ ہے۔ صحابہ کی عقیدت دیکھو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، یہ حملہ جو ہوا یہ سرکار کی ذات پر بھی نہیں تھا، صفات پر بھی نہیں تھا، سرکار کی طرف منسوخ چند بھر پر تھا، مگر صحابہ خاموش نہ رہ سکے۔ اتنا بڑا احتجاج کیا کہ اس گستاخی پر باقاعدہ جنگ ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، مگر صحابہ یہ لفظ برداشت نہ کر سکے۔ آپ سے فکر ہے آج ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور ہمارے عوام ان کی باتیں بیٹھ کے سنتے ہیں۔ صرف باتیں سننے سے عقیدت زخمی ہو جاتی ہے۔ آج کتنا بڑا ہاضمہ ہے ہمارا کہ سرکار کی ذات کے بارے میں بھی لفظ یہ سن لیں اور صفات کے بارے میں بھی سن لیں اور پھر اپنی جگہ ہم بیٹھے رہیں اور کسی کو کچھ نہ کہیں۔ یا تو اگر سنے ہیں تو پھر ان کا جواب دو جس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیا تھا، یا پھر ان کو ملنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان کی نحوست تمہارے عقیدے پر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اس وقت موجود تھے، سرکار کے بڑے عظیم صحابی ہیں، کمانڈر تھے اور قادر الکلام شاعر تھے، موتا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ اس موقع پر وہ پاس موجود تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کی توہین کی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منہ منکا، اے بدبخت، تم نے میرے محبوب کے گدے کی توہین کی ہے، خدا کی قسم میرے محبوب کا گدا تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ یہ الفاظ آج کے کسی بریلوی کے ہی نہیں، صحابے کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس زبان کے لفظ ہیں جنہیں بولنا سرکار نے سکھایا ہے اور سرکار پاس موجود ہے، تصدیق بھی فرمائی ہے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ واللہ، خدا کی قسم، لحمار رسول اللہ، سرکار کا گدھا اطیب ریحا منکا، اس سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ بات قابل غور یہ ہے وہ گدھا تھا، انسان تو نہیں تھا، گدھا تھا، کلمہ گو تو نہیں تھا، گدھا تھا، نمازی تو نہیں تھا، اور گدھا تھا، حاجی تو نہیں تھا، گدھا تھا، وہ زکات دینے والا تو نہیں تھا، اور مقابلے میں کون تھا؟ ابن سلول انسان بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا، نمازی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، مگر صحابی کا فتویٰ دیکھو، ایک طرف گدھا ہے، ایک طرف کلمہ گو ہے، مگر صحابی کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ گدھا مجھ سے خوشبو والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، کوئی مبالغہ آ رہی نہیں، بخاری شریف کی حدیث، صحابی کا فتویٰ، خدا کی قسم اے ابن سلول یہ گدھا تجھ سے خوشبو والا ہے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے قلم توڑے ہیں، یہ جہاں چین ہے کیا لہو قلم توڑے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اگرچہ یہ گدھا ہے، اگرچہ یہ انسان نہیں، اگرچہ یہ کلمہ گو نہیں، بظاہر کلمہ نہیں پڑھتا، اگرچہ یہ نمازی نہیں، اگرچہ یہ غازی نہیں، اگرچہ یہ روزہ دار نہیں، مگر ابن سلول سرکار کا وفادار ضرور ہے۔ تو سب کچھ ہے مگر تو وفادار نہیں، تو گستاخ ہے، اگرچہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن تیرے دل میں غیرت موجود ہے، لہذا تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا یہ گدھا ہے۔ بلکہ فتوحات الہیہ میں تو لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کیا خوب فرمایا، واللہ لقول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم اے عبداللہ بن ابی بن سلول میرے محبوب کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے خوشبو والا ہے۔ توہین گدے کی
کا پیشاب ہے جس پر سرکار تشریف فرما ہے، جس کو نسبت حاصل ہے، سرکار کی بارگاہ کی نسبت حاصل ہے، سرکار چند لمحے اس پر موجود ہے، وہ اتنا عظیم بن چکا ہے، صحابی اس گدے کی توہین بھی برداشت نہ کر سکے، اس پر لڑائی ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، مگر برملا انہوں نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے ابن سلول تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن چونکہ تو نے سرکار کی نسبت والے گدے سے نفرت کی ہے، ناک چڑھائی ہے، خدا کی قسم اس گدے کا بول بھی پیشاب بھی تو سے خوشبو والا ہے۔ اگر آج اس انداز کو فاضل بریلوی کا انداز کہا جاتا ہے، اگر آج اس محبت کی تصویر کو اہل سنت کہا جاتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا یہ سنیت شروع سے آ رہی ہے، یہ مسجد نبوی کے منبر و محراب سے پڑھایا جانے والا سبق ہے، یہ وہ تاشے ہیں جو سرکار نے خود اپنے صحابہ کو پلائے ہیں، صحابہ نے تابعین کو پلائے ہیں، تابعین نے تبع تابعین کو پلائے ہیں، ان سے چلتے چلتے کہیں سرہند میں پہنچے، کہیں بریلی شریف میں پہنچے، کہیں سیال شریف میں پہنچے، کہیں بیٹی شریف میں پہنچے، یہ وہ محبت کا انداز ہے جو شروع سے آ رہا ہے، ہم نے کچھ بھی کھڑا نہیں ہے، یہ واسطہ صحابہ سے بڑا ضرور ہے۔ دیکھیے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو گورنر مدینہ نے ایک پنکھا بھیجا اور لکھا تھا کہ یہ وہ تحفہ ہے جو آج تک تجھے کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ فتح المتعال میں یہ روایت موجود ہے، جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو غصہ آ گیا، کاشر سے کہنے لگے، اظہار کرنے لگے مگر ابھی کیا نہیں کہ یہ کیسا تم میرے پاس تحفہ لائے ہو، لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ ایسا تحفہ ہے جو آج تک مجھے نہیں ملا ہوگا، یہ قیمتی تحفہ تو کوئی نہیں، یہ تو پتوں کا بنا ہوا پنکھا ہے اور اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ابھی غصے کا اظہار فرمانا ہی چاہتے تھے کہ قاصد نے کہا دوسری طرف بھی کچھ لکھا ہے وہ بھی پڑھ لو۔ دوسری طرف جب پنکھے کو دیکھا تو در در سے سب اور سب سے نسبت مجھ کو، یہ سبق لکھا ہوا تھا، عربی زبان میں لکھا تھا، انا من نخلة تجاور قطرا ساد من فيه سائر الرسل طرا شملتنی سعادة القبر حتى صرت على رأس ابن ایوب اقرا۔ میں عام پنکھا نہیں ہوں، میں پنکھا ہوں ان پتوں کا جو پتے ہیں اس ٹہنی کے، جو ٹہنی ہے اس کھجور کی، جو کھجور محبوب کے روزہ پاک کے ساتھ اگنے والی ہے۔ انا من نخلة تجاور قبرا، میں اس کھجور کا پنکھا ہوں جو مجاورہ ہے سرکار کے روزہ پاک کی، اس قبر کی، سارا منفی ہے سارا رسول ترا، کہ جو اس قبر کے مکی ہے سارے رسولوں کے وہ قائد ہیں۔ شبلتنی سعادت القبر، مجھے عام زمین نے پروان نہیں چڑھایا، مجھے قبر کی سعادت نے پروان چڑھایا ہے، سرکار کی گنبد خضرا نے پروان چڑھایا ہے، اس مقدس زمین جس کے ساتھ سرکار کا پیکر لگ رہا ہے، جو عرش عظیم سے بھی افضل ہے، اس زمین سے میں بن کے جان ہوا ہوں، مجھے ابن ایوب تیری راحت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اتنا اچھا عقیدہ تھا پاک بیت المقدس کا، جب یہ نسبت کا سبق پڑا تو پنکھے کو چوم کے سر پہ رکھ لیا اور کہا واقعی یہ وہ تحفہ ہے جو نہ مجھے کسی نے دیا ہے نہ میرے باپ کو کسی نے دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی عقیدت اور ان کا انداز، آج ہوں ہم اللہ کے فضل سے اس پر قائم ہیں۔ آج یہ تصور ہمارے ہاں مل سکتا ہے جو روز و شب پیغمبر کو اپنی مثل کہتے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں وہ تو پیغام دینے آئے تھے، پیغام دے کے چلے گئے، اس کے علاوہ ان کا کیونکہ کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس قسم کے بکواس کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اتنا اونچا تصور نہیں مل سکتا، یہ اتنا عظیم تصور اور پیغمبر کے بارے میں اتنا اونچا عقیدہ یہ صحابہ کے ہاں ملے گا یا صحابہ کے شیدائیوں کے ہاں ملے گا؟ غور کرنا، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا، سرکار اسے پہنا کرتے تھے، سرکار کا وصال ہو گیا، وہ جبہ صحابہ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ جبہ تھا، تو کہتی ہیں حاضہ جبۃ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ये कपड़ा आम नहीं, ये सरकार का जुब्बा है। कानत इंद आयशा था, इसकी सनद ये है कि ये मेरी हमशीरा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास था। लम्मा क़ुबिदत क़बज़्तुहा, जब उनका विसार हो गया, ये जुब्बा मैंने ले लिया। जुब्बा पास रखती हूँ, जुब्बे में क्या है? ये वो सहाबिया है जो मुतकद्दिमात में से है। अभी सिर्फ 16 अशखास दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे कि 17वें नंबर पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे मुफस्सिर जिनकी शागिर्द है वो अस्मा बिन्त अबी बकर अपना अकीदा नहीं, सारे सहाबा का अकीदा बयान करती है, कहती है नहनु नग़सिलुहा, हम इस जुब्बे को धोते हैं। क्यों? लिल मरवा, मरीजों के लिए। आज मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई पर, अल्लाह के महबूब बंदों की मदद पर और उनके तसर्रुफात पर शिर्क के फतवा लगाने वालों से पूछो तो सही, तुमने ये तौहीद कहां से पढ़ी है? जिन्होंने तौहीद बहराम कायनात के सबसे बड़े मुफस्सिर से पढ़ी थी, उनका अकीदा तो ये है कि वो सरकार के जुब्बे को भी मुश्किल कुशा मानते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, सहाबी रवायत करती है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, नहनु नग़सिलुहा लिल मरदा, मरदा मरीज की जमा है। हम इस जुब्बे को संभाल के हमने रखा है, इसका अदब करते हैं, इसका एहतराम करते हैं। अगरचे बनावट के लिहाज से इसके कपड़े में और दूसरे कपड़ों में कोई फर्क नहीं, मगर जिस जिस्म पे आया है वो कायनात में सबसे अफजल है, लिहाजा हम इसको संभाल के रखते हैं और इससे फैल लेते हैं। हम जब कोई शख्स बीमार हो जाता है, जुब्बे को धोकर उसका पानी निचोड़ कर पानी बीमार को पिलाते हैं। नस्तशफी बिहा, शिफा चाहते हैं। जब जुब्बे का पानी बीमार पी लेता है, शिफा याब हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गौर करना, मैं आज या कल के किसी शख्स का अमल नहीं पेश कर रहा। उन लोगों का ईमान और अकीदा जो हमारे लिए मेयार है, उनका अकीदा ये है कि खालिक़े कायनात चाहे तो महबूब के जुब्बे से भी मुश्किल कुशल करवाता है। उनका अकीदा था सब कुछ खुदा करता है, मगर ये भी अकीदा था कि सरकार का जुब्बा अल्लाह से मिला देता है। नग़सिलुहा लिल मरदा नस्तशफी बिहा, हम इसको मरीजों के लिए बोलते हैं, इससे शिफा चाहते हैं। पहले पानी आम था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसमें कोई शिफा नहीं थी, उसका कोई किरदार नहीं था, उसमें कोई मुश्किल कुशाई नहीं थी, कोई हाजत रवाई नहीं थी। जब वो पानी उस जुब्बे से लगा जो जुब्बा महमूद के पैकेट से लगा था, और उस पानी के बारे में भी सहाबा का ये अकीदा बन गया, जो शख्स ये पानी पीता है उसको शिफा मिल जाती है। उन्हें चाहिए नहीं था कि जब कोई बीमार हो जाए अल्लाह को पुकारे, अल्लाह जल्ल जलालहू को निदा दे, या अल्लाह मैं बीमार हो गया हूँ, शिफा अता फरमा। जुब्बे को जाकर धोना, पानी निचोड़ना और पीना, ये कहाँ का अमल है? आज लोग ऐसे आवाज को तवज्जुह परस्ती कहते हैं और तबर्रुकात की हैसियत को चैलेंज करते हैं। देखो तो सही, सरकार के सहाबा का अकीदा कितना अजीम है, उनके अकीदा तौहीद पर कोई गुमान नहीं है। जिन्होंने कायनात के चप्पे चप्पे पर सजदों की तकमीर की है, उनसे बड़ा मुबहिद कौन हो सकता है? वो समझते हैं सब कुछ खुदा करता है, खुदा ही मुश्किल कुशाई करता है, हाजत रवाई करता है। वो चाहे तो महबूब के जुब्बे को भी मुश्किल कुशा बना देता है। बुखारी शरीफ में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक बापर्दा खातून आई और उन्होंने सरकार को एक चादर पेश की। 3 मकामात पर यह हदीस शरीफ आती है। इज़ार का लफ्ज़ भी है, रिज़ा का लफ्ज़ भी है, दरबंद का लफ्ज़ भी है, चादर का लफ्ज़ भी है। वो जिस वक्त सहाबिया आई, उन्होंने चादर पेश की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर कबूल फरमा ली, और इतनी कबूल फरमाई कि फौरन अपने ऊपर ओढ़ ली। तसव्वुर कीजिए, नूर नगर मदीना शरीफ है, वह जो सोच की हवाएं चल रही है, रहमत की बरखा बरस रही है, सदर नशीं इमामों के रसूलों के इमाम है और सामने सहाबा बुलबुलों की तरह बैठे हैं। सरकार ने जब चादर ओढ़ी है तो एक शख्स कहता, मा अहसन हाज़िही उक्सनीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ये चादर कितनी ही
अता फरमा दे। असल में चादर का कमाल क्या था? उस रुखे जेबा का कमाल था जिनको देखने से अल्लाह के चौबे नजर आते हैं। चादर कितनी हंसी है, मुझे अता फरमा दो। जब साहिल ने ये सवाल किया है, मेरे करीम से जब कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, डूबे बहा दिए हैं, फौरन चादर उतारी है और सिहाबी को अता फरमा दी है। जब सरकार उस महफिल से उठे, काशाना नबूवत में तशरीफ ले गए, तो दूसरे सिहाबा ने उस सिहाबी पे तनकीद की, आपने चादर क्यों मांगी? आपको यह पता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चादर जरूरत के पेश नजर कबूल फरमाई है, वैसे तोहफा कबूल ना फरमाते। बाकी जरूरत थी, अगर ना आती तो खरीदना पड़ती, लिहाजा जरूरत के पेश नजर सरकार ने कबूल फरमाई है। और तुझे ये भी पता है कि ये वो बारगाह है, साहिल यहां से खाली नहीं जाता। ये तो हो ही नहीं सकता था कि तुम सवाल करते और वो चादर नायत फरमाते। तुम्हें चादर मांगनी ही नहीं चाहिए थी। जब शदीद तनकीद हुई तो वो सिहाबी बोले, मुझसे तो पूछो मैंने चादर क्यों मांगी है? या शकून मज़ाहिबू, इश्क में लोगों के अपने अपने मजहब होते हैं। मुझसे पूछो मैंने चादर क्यों मांगी है? कहते हैं मेरे भाइयों, रजू तो बढ़ता था, नबी अलैहिस्सलाम खुलासा ये है लोगों, मैंने चादर गर्मी से बचने के लिए नहीं, नारे जहन्नम से बचने के लिए मांगी है। रजू तो बढ़ता था, मैंने इसकी बरकत की उम्मीद रखी है, बरकत के लिए ली है, क्योंकि सरकार ने ओढ़ी है और जो कपड़ा इस पैकेट से लग जाए वो भी बरकत वाला होता है। बरकत इसकी क्या है? ये क्या फायदा देगी? और मैं कल जब मैं फौत हो जाऊंगा, इस चादर का कफन मुझे पहनाना, जब कब्र में पहुंचूंगा आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात हुई थी, चराग लेके चले, और मैं जब ये कफन मैं पहन के जाऊंगा आसानी हो जाएगी। कुरान जाइए, इतना अजीम अकीदा है सहाबा का। एक तो हो चुका है जो सरकार ने कई साल पहना है, कई महीने पहना है, कई हफ्ते पहना है, उसमें तो बरकतें आ ही गई। लेकिन ये चादर वो है जो सरकार ने कई हफ्ते नहीं 1 मिनट पहनी है। इतना सही और फैल पैकर है सरकार का। चादर आई है, सरकार ने वसूल की है, फौरन सहाबी ने सवाल किया है, तीसरे लम्हे में सरकार ने अता भी फरमा दी है। लेकिन सहाबी का ये अकीदा है जो 1 मिनट भी सरकार के पैकेट से लग गई है, कब्र में मुश्किल नहीं आने देगी। सहाबी का अकीदा देखो, मुश्किल कुशाई, अल्लाह की इज़्ज़त से हाजत रवाई, चादर का किरदार, सरकार के पैकर के बारे में ताज़ीम और इंसान का तसव्वुर और अकीदा और तस्दीक इसकी कितनी उम्दा है उनके यहाँ। वो ये समझते हैं अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, मगर खुदा इज़्ज़त से, उसके इज़्ज़त से, उसकी चाहत से उसने ये मकाम दिया है अपने महबूब को, जो उनके महबूब के पैकर से कपड़ा भी लग जाता है वो भी कब्र की मंजिलों को आसान कर देता है। देखिए मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ दोनों में हदीस भी मौजूद है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन वहीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते अरसलनी अहली इला उम्म सलमता बिक़दहिन मिन मा, मुझे मेरे घर वालों ने पानी का प्याला देकर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ भेजा। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महात में से वो है कि जिनका सबसे आखिर में उम्महात में से विसाल हुआ। नबी अकरम वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से सबसे आखिर में वो फौत हुई, तो लोग उनके यहाँ अपने इलाज के लिए जाते थे। हज़रत उस्मान कहते हैं मुझे घर वालों ने भेजा और हमारे यहाँ ये दस्तूर था, कान इज़ा असाबत इंसान ऐनुन और शैउन बासा इलैहा मख्तबतन, हमारे यहाँ ये दस्तूर था जो शख्स भी बीमार हो जाता था वो पानी का प्याला लेकर उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हो जाता था। उन्हें पता नहीं था कि मुश्किल कुशा खुदा है, हाजिर रवा खुदा है। वो सफर काबे की तरफ क्यों करते? वो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दहलीज की तरफ सफर क्यों करते हैं? वहां जाकर अपनी दरखास्त क्यों पेश करते हैं? उन्हें चाहिए था जहां बीमार हो गए हैं वहीं बहरास अल्लाह को पुकारते, लेकिन वो कहते जब भी कोई बीमार हो जाता था
وہ پانی کا پیالہ گھر سے بھرتا تھا اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. ان کے پاس کیا علاج تھا؟ صحابی کہتے ہیں ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. عقیدہ دیکھو صحابہ کا اور حضرت ام المؤمنین کا عقیدہ کتنا عظیم ہے. اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے کبھی اپنے پیغمبر کے ساتھ برابری کے دعوے نہ کرنا. میرے بیٹو تمہارے پیغمبر اتنے عظیم ہیں ان کے منہ مبارک کی کوئی مثال نہیں ہے. تم سے کہوں کہ جرم میں فضہ انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں منہ مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. جب بھی بیمار پہنچتا پہلا لے جاتا اپنی درخواست پیش کرتا اخرجت نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرکار کے منہ مبارک جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈبیا سے بغیر نکالتی اور پیالے میں ڈال دیتی. وہ پانی جو پہلے عام تھا جب اس میں منہ مبارک غسل فرما لیتے خدت وہ پیالے کو حرکت دیتی. جب منہ مبارک کو پانی چھو لیتا منہ مبارک پیر نکال لیتی. پانی بیمار پیتا اس کو شفا مل جاتا. میں صرف بخاری مسلم کی حدیث قرآن سنت کی روشنی آپ کے سامنے ایک عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں. کسی دیوان یا داستان کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے فضل سے اہل سنت اس انداز سے اپنے اندر استحکام رکھتے ہیں. اتنی پختہ دلیلیں ہیں چٹان پہ پڑ جائے تو چٹان رینا ہو جائے. بخاری مسلم کے اندر ان کو تلاش کرو اور ان لوگوں کو دکھاؤ جو بار بار ہر بات پر شرک کا فتویٰ لگانے والے ہیں. ان سے پوچھو محبوب علیہ السلام کی ذات تو ذات رہی جو پیکرت کے ساتھ کپڑا لگتا ہے وہ بھی حج کروا ہوتا ہے اور جو منہ مبارک بٹن پہ ہوتا ہے وہ بھی مشکل کشا ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں یہ عمل ایک دو مرتبہ نہیں. حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دستور تھا. کان اذا اصاب الانسان عین او شیء جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی تھی یا کوئی مرض لگ جاتا تھا ان کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا. اور یہ کوئی بائی چانس ایک دو مرتبہ نہیں ہوا. بڑا لمبا پروسیس ہے. صحابی گھر سے نکلے ہیں پیالہ لیا ہے پانی ڈالا ہے سفر کیا ہے دستک دی ہے درخواست پیش کی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈبیا نکالی ہے اس کو کھولا ہے وہ مبارک نکالے ہیں پیالے میں ڈالے ہیں ان کو حرکت دی ہے پھر ان کو پہر نکالا ہے. اتنے لمبے عمل میں بھی صحابی کو یاد نہ آیا کہ غیر خدا کی طرف کیوں جا رہا ہوں. مجھے تو چاہیے تھا اللہ کو پکار. وہ اللہ کو پکارنے والے تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا سب کچھ خدا دیتا ہے اور منہ مبارک اللہ سے ملا دیتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ عقیدہ بتا رہی تھی جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے. انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے. خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست بخش ہو تعظیم مصطفیٰ کے لیے. یہ سبق آج تک ان پاؤں بیٹوں کو یاد ہے.